بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اسماعیل خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک دلچسپ بات شیئر کرنے والے ہیں آپ سے۔ وہ بات ہے انڈیا کے امیر ترین شخص مکیش امبانی کے بارے میں، جو تازہ رپورٹ آئی ہے۔ مکیش امبانی کی جو کمپنی ہے اس نے اس سال 104 ارب ڈالر اور 60 کروڑ ڈالر 104 ارب ڈالر اور 60 کروڑ ڈالر جو ہے ان کی ارننگ انہوں نے کی ہے۔ یعنی انڈیا کی ایک کمپنی وہ 104 ارب ڈالر کما رہی ہے، اور پاکستان کا ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ 45 ارب ڈالر ہے۔ ایک کمپنی کی انکم دیکھیں اور 22 کروڑ لوگوں کی انکم دیکھیں۔ 22 کروڑ لوگوں کا جو ملک ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے معیشت کی اور اکانومی کی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک عبرت کی بات ہے۔ ابھی فوربز نے رپورٹ شائع کی ہے، اس میں انہوں نے 2000 کمپنیوں کی لسٹ شائع کی ہے، جس میں یہ 53 نمبر پر ان کی کمپنی آئی ہے، اور ان لوگوں نے وہاں پر بزنس کو پروموٹ کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بڑی کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ ملکوں کو زیادہ اٹھانے کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، وہ زیادہ انویسٹ کرتی ہیں، روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، اور وہ جب ایکسپورٹ کرتی ہیں، مینوفیکچرنگ کر کے دوسرے ملکوں میں چیزیں بیچتی ہیں، اس سے ملک کے زر مبادلہ میں ذخائر میں اضافہ ہوتا ہے اور ملک امیر ہو جاتے ہیں، اور ملک اس طرح کے کرائسس سے، معاشی کرائسس سے بچ جاتے ہیں، ان کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ تو انڈیا کا یہی حال ہے۔ پاکستان جو ہے وہ بڑی مشکل سے 29 ارب ڈالر کی جو ایکسپورٹ ہے اس پر پہنچا ہے۔ پاکستان 29 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی ہے پچھلے سال، لیکن انڈیا جو ہے وہ 484 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ یعنی یہ ایکسپورٹ اسی وقت ممکن ہے جب وہاں بڑی بڑی کمپنیاں ہوں اور حکومت ان کو انکریج کرے، وہاں کاروبار کے مواقع کو فروغ دے، حکومتی بینک جو ہے آسان شرائط پر قرضے دیں، اور لوگوں کو کاروبار کے لیے جو ہے دوستانہ کاروبار کے لیے فضا پیدا کریں، اور نوکر شاہی بزنس کرنے والوں کے رستے میں روڑے نہ اٹکائے، اور نیب ان کے پیچھے لٹ لے کر نہ پھر رہی ہو۔ تو اس طرح انڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑی معاشی پاور بننے جا رہا ہے، اور زیادہ دیر نہیں ہے جب انڈیا ایک معاشی سپر پاور بن جائے گا، اور وہ اس رستے پر گامزن ہے۔ وہاں پر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، لیکن ہم لوگ لیگ پولنگ سے فارغ نہیں ہیں۔ ہم لوگوں میں حب الوطنی کا فقدان ہے۔ ہم لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم صرف اپنے ذاتی جو اپنے گھر والے ہیں، اپنی فیملی ہے، ان کے بچوں کو سوچ رہے ہیں، ان کو باہر سیٹل کرانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان اپنے ملکوں کو ترقی دینے کے بارے میں سوچ نہیں رہے۔ اگر اس ملک کے سارے بچوں کو اپنا بچہ سمجھا جائے تو سارے ملک کی ترقی کی جا سکتی ہے اور معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے 13 کروڑ لوگ وہ ہیں جن کی عمریں 13 سال سے لے کر 30 سال کے درمیان ہے۔ دنیا کا سب سے ینگ جنریشن کا کنٹری ہے، اور وہاں پر حالات یہ ہیں کہ معاشی مسائل جو ہے وہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ لوگ بے یقینی، پریشانی، عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ چاہے وہ کام کر رہے ہیں، برسر روزگار ہے تب بھی پریشان ہیں، بزنس کر رہے ہیں تب بھی پریشان ہیں، کیونکہ حکومتی پالیسیوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ عبرت کی بات ہے کہ پورا پاکستان جو ہے ایک مکیش امبانی کی ایک کمپنی جو ہے وہ اس سے بھاری ہے، پورے ملک سے بھاری ہے۔ وہ ہمارے ملک سے زیادہ کما رہی ہے۔ پورا ملک اتنا نہیں کما رہا جتنا وہ کمپنی کما رہی ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے؟ ہمیں اپنی کمزوریوں پر قابو پانا پڑے گا، ہمیں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا، ان کو دیکھنا پڑے گا جو ہمارے ملک کو ترقی نہیں کرنے دیتی، جو ہمارے ملک میں ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ ان چیزوں کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا،
جب تک ہم ان معاملات کو ٹھیک نہیں کریں گے ہمارا ملک ترقی کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم مثال بنائیں، اپنے لیے چیلنج بنائیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہی آزاد ہوئے تھے، ہمارے اور ان کے درمیان میں مزاج میں شکلوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، جیسے ہم ہیں ویسے وہ لوگ ہیں، ہم بھی جذباتی لوگ ہیں وہ بھی جذباتی لوگ ہیں، لیکن وہ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، وہاں نیشنل ازم جو ہے فروغ پایا ہے، لیکن ہم بدقسمتی سے پاکستان میں حب الوطنی کو نیشنل ازم کو فروغ نہیں دے سکے۔ ہماری پارٹیوں نے علاقائی سیاست کی ہے، صوبوں کی سیاست کی ہے، قوموں کی سیاست کی ہے، زبانوں کی سیاست کی ہے اور صوبوں کی سیاست کی ہے۔ کوئی صوبہ کارڈ کھیل رہا ہے، کوئی قوم پرستی کا کارڈ کھیل رہا ہے، کوئی مذہب کا کارڈ کھیل رہا ہے۔ وطن جو ہے وہ یتیم ہے، وطن کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کسی پاکستانی کو پاکستان سے ہمدردی نہیں ہے، پاکستان کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی خیر خواہ لوگ ہیں جو پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو نوکرشاہی آڑے آ جاتی ہے، حکومتوں کی غلط پالیسیاں آڑے آ جاتی ہیں، بہت سارے لوگ اپنا سرمایہ یہاں ضائع کر چکے ہیں اور حوصلہ شکنی کی وجہ سے، حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ انڈسٹری یہاں سے اکھاڑ کر لے گئے۔ پاکستان سے خاص طور پہ پنجاب فیصل آباد سے بہت ساری انڈسٹری بنگلہ دیش منتقل ہوئی ہے، کراچی سے ایتھوپیا میں منتقل ہوئی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی ہم جیسے انسان ہیں، ہم اور وہ دونوں ہی انگریز کے غلام تھے۔ آج کیا وجہ ہے کہ وہ تو 484 ارب ڈالر کا سامان بیچ رہے ہیں اور ہم صرف 26 ارب ڈالر یا 29 ارب ڈالر تک پہنچے ہیں، وہ بھی رعایتیں لے لے کر اور لوگوں کی منتیں کر کر کے، اور اس میں بھی کوئی بہت بڑی کوالٹی کی چیزیں ہم نہیں بنا رہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔